بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ تکبر کسے کہا جاتا ہے؟ تکبر کی سزا کیا ہے اور تکبر انسان کے اندر کس لیے پیدا ہوتا ہے؟ تکبر سے کس طریقے پر بچا جا سکتا ہے؟ ان تمام پہلو پر گفتگو کی جائے گی۔ تکبر کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی کسی صفت کے بارے میں، اپنی کسی صلاحیت کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ میری جیسی صلاحیت یا فلاں صفت جو میرے اندر ہے وہ دنیا کے اندر کسی کے اندر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ دوسروں کو کمتر سمجھے گا، تو اس کا نام ہے تکبر۔ تکبر ان گناہوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا کہ متکبر جنت کے اندر نہیں جانے گا۔ دو آدمی جنت کے اندر نہیں جانے کے، شرک کرنے والا اور کبر کرنے والا، مشرک اور متکبر، ان دونوں کے جنت کے اندر داخلے پر پابندی ہے۔ شرک کے بارے میں تو پھر کسی موقع پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آج کا موضوع تو کبر اور تکبر ہے۔ کبر جو ہے ان گناہوں میں سے ہے کہ آخرت کے اندر بھی سخت سزا ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ کبر کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان کچھ بھی گناہ کر لے، چوری کر لے، زنا کر لے، جھوٹ بول لے، غرض کہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد میں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ تو نے گناہ کر لیا، غلط کام کیا، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن کبر کے بارے میں کسی بھی انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ شروع سے آخر تک کبر کرنے والے کو کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی تو گناہ کا کام کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ساری برائیوں کا سر چشمہ کبر ہے، اور سارے خیر کا سر چشمہ جو ہے تواضع ہے۔ کبر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو مجھے اس سے بھی بڑی چیز کا خطرہ، اور وہ ہے گھمنڈ، کبر، تکبر کرنا۔ یعنی وہ ذات جو گناہوں کو مٹانے کے لیے آئی تھی، جن کا کام یہ تھا کہ گناہ ختم ہو جائیں دنیا کے اندر، وہ ذات یہ فرما رہی ہے کہ خدا کی قسم اگر تم گناہ نہ کرو تو تمہارے اندر کبر پیدا ہو جائے، گھمنڈ پیدا ہو جائے، اور یہ تمام گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر، دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ تو گنہگار ہے، اور اگر آدمی پاک و صاف رہے، گناہوں سے بچے، تقوی کی زندگی گزارے، اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ تو تقوی والا ہے، تو یہی کبر ہے۔
اسی کا نام کبر ہے۔ کبر کی بہت ساری قسمیں ہیں علیحدہ علیحدہ۔ ایک عقلی کبر ہوتا ہے، یعنی اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں، مجھ جیسا ہوشیار اور چالاک کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے پر ایک دینی کبر ہوتا ہے، آدمی صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے اور دوسرے تمام شرعی تقاضے پورا کرتا ہے، لیکن دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ تو دوسرے لوگوں سے زیادہ دیندار ہے، تو زیادہ تقوی والا ہے، تو یہ دینی کبر ہے۔ اس کا بھی حکم وہی ہوگا جو تکبر کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر مالی کبر ہوتا ہے کہ تو سب سے بڑا مالدار ہے، تو جیسا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اور ایک قسم علمی کبر کی بھی ہے کہ آدمی کچھ الفاظ جان لے، کچھ سیکھ لے اور پھر اپنے بارے میں تصور کرنے لگا کہ تجھ جیسا علم والا نہیں ہے، سب تیرے سے کمتر ہیں، تو یہ علمی کبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں ہیں کبر کی جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کبر کو اسلام نے اور خدا نے بہت ہی سخت ناپسندیدگی سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی والفخر ازاری، کبر میری چادر ہے اور فخر میرا تہبند ہے۔ تو جو آدمی کبر اختیار کر رہا ہے تو گویا وہ خدا کی چادر کو کھینچ رہا، اور خدا کی چادر کو اگر کوئی کھینچے گا تو خدا اسے بخشنے کا نہیں، خدا اسے نہیں چھوڑنے کا۔ کبر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جس کے قلب کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہونا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ جس چیز کو آدمی گناہ نہ سمجھے، خیال تک نہ جائے، اور وہ اس کے اندر پنپ رہا ہو، اور اس کے بارے میں شریعت نے یہ کہا ہو کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تو وہ جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ تو ہمیں کبر کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، اور اس کبر کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ کبر اختیار کرنے والے کے ساتھ دنیا کے اندر یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ابلیس کے بارے میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا اور اس نے انکار کر دیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے کے انکار کرنے کی بنا پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے وہ کبر بیان کی ہے کہ کبر کی بنا پر وہ کافر ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے ابا واستکبر، سجدے سے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان جو ہے وہ ہے کہ جس نے روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کری۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر اس نے عبادت نہ کی۔ اس عبادت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے اندر شامل کر لیا، فرشتوں کی جماعت کے اندر، بلکہ ان کا معلم بنا دیا، معلم ملکوت، اس کی عبادت کی بنا پر۔ لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر کبر پنپتا رہا۔ تیرے اندر صلاحیت ہے، تو نے بہت زیادہ عبادت کر لی، تو جیسا کوئی نہیں ہے، اسی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صف میں شامل کیا ہے۔ اور یہ کبر جو ہے اندر اندر پنپتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ لوگوں پر معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ کبر ظاہر ہوا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو کبر کی بنا پر وہ اللہ کی رحمت سے قیامت تک کے لیے دور ہو گیا۔ کبر جو ہے کوئی بھی شخص کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس کا عذاب دنیا کے اندر آتا ہے۔ قرآن کے اندر تو ایک واقعہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، غزوہ حنین کا۔ آیت شریفہ یہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا، اور غزوہ حنین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، اور جب کہ تم نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی، تمہارے اندر گھمنڈ پیدا ہو چکا تھا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، یعنی یہ گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ ہم تو بہت زیادہ کثیر ہیں۔ حنین جو ہے ایک مقام کا نام ہے مکے کے قریب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مکے کو فتح کیا تو 2,000 اور اس کے اندر شامل ہو گئے مسلمان، نئے مسلمان، تو 12,000 کی تعداد ہو گئی۔ حنین والوں نے یہ کہلا بھیجا کہ ہم مکے والے نہیں ہیں، ہم سے مقابلہ کر کے دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا رخ کیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ تو بعض کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جب ہم 313 تھے، جب ہم نے شکست نہیں کھائی، آج تو 12,000 ہیں، تو ہم کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ بس یہ بات خدا کو بری لگ گئی کہ انہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ کثرت پر بھروسہ کیا، کثرت پر اعتبار کیا۔ تو ایسا ہوا، مخالفین چھپ گئے، اور راستے کے اندر جب یہ مسلمانوں کا قافلہ گزرا تو اچانک حملہ کر دیا۔ اچانک حملے کی تاب نہ لا کر مسلمان منتشر ہو گئے، بھاگنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد روک لی کہ جب تمہارا بھروسہ کثرت کے اوپر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کثرت کس طریقے پر کام آتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اکٹھا کیا، اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی، دوبارہ ان کے اوپر غلبہ حاصل کر دیا۔ تو یہاں مدد صرف اس لیے روک دی گئی تھی کہ ان کے اندر عجب اور گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ تمام 12,000 کے دل کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگوں کی زبان سے نکلا تھا۔ تو اس کے معنی ہے کہ کچھ لوگ اگر زبان سے نکالے تو اس کا اثر دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی گھمنڈ کرے تو وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس روشنی میں اگر ہم اپنے سیاسی حالات کو دیکھیں تو ہمیں صاف اندازہ ہوتا ہے کہ کس بنا پر ہماری یہ نوبت پہنچی۔ ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی، ان کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر یہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں جیت سکتی، نہ حکومت بنا سکتی، ہم جس کے بارے میں چاہیں گے اس کو حکومت بنوا دیں گے، جس کو چاہیں گے ووٹ دے دیں گے اور اس کو جتا دیں گے وہ حکومت۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے تھے کہ کنگ میکر ہم ہیں، بادشاہ کو بنانے والے ہم ہیں۔ اور یہ قرآن کی ایک آیت سے ٹکراتی ہے بات۔ قرآن نے یہ کہا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، حکومتوں کا مالک تو خدا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے
بادشاہت سے اتار دیتا ہے، اور ہم وہ الفاظ بول رہے تھے جو خدا کو بولنا چاہیے تھا کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ لو اگر تمہارے بغیر نہیں بن سکتی کوئی حکومت، تو آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اجتماعی اعتبار سے تکبر کیا، اور تکبر کرنے کی بنا پر اللہ کی مدد سے وہ قوم اور وہ فرد محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تکبر کی سزا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر یہ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہونے کا۔ تو یہ ہے کبر کی سزا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کبر جو ہے تمام انسانوں کے اندر ہوتا ہے یا بعض کے اندر ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ کچھ کے اندر ہوتا ہے، کچھ کے اندر نہیں ہوتا، لیکن قرآن و حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے، جو تحقیق ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی بھی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ دلائل سے ثابت کیا جائے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ کوئی ظاہر کر دیتا ہے اور کوئی ظاہر نہیں کرتا، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بارے میں الفاظ میں یہ لکھتے ہیں کہ ناچیز، حقیر، فقیر، بندہ ناچیز، ان کے اندر بھی کبر ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے پر کوئی آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں اس لائق کہاں ہوں۔ تو یہ تواضع کے تو الفاظ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جو ہے کبر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو آپ کا خادم ہوں، یا کسی نے اپنے نام کے نیچے یہ لکھ دیا کہ میں حقیر فقیر ہوں، تو اگر آپ یہ کہہ کو واقعی تو حقیر فقیر ہے، یا اس کے نام کے سے پہلے وہ لفظ لکھ کر دیکھ لو، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ غصہ آ جائے گا، یعنی اس کے اندر جو کبر چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ اس سے یہ کہہ کر دیکھ لو کہ واقعی تو میرا خادم ہے، تو پھر دیکھنا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ تو اگر اس کے اندر بڑائی نہ ہوتی تو وہ غصہ کیوں ہوتا، وہ ناراض کیوں ہوتا؟ تو حضرت تھانوی نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے اندر بھی کبر ہوتا ہے، لیکن وہ الفاظ کے ذریعے تواضع ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ کبر تمام انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس مختصر سے مجلس کے اندر اس کا پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو آئندہ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ کبر کی حقیقت کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔